جی آگے سوال نمبر 60 ہے، کہتے ہیں ما معنی قول ترمذی یہ حسن صحیح۔ امام ترمذی کے اس قول حسن صحیح کی کیا معنی ہے؟ امام ترمذی اپنی جامع ترمذی کے اندر حدیث نقل کر کے پھر کہتے ہیں کہ حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تو اس کی کیا معنی ہے؟ کیونکہ حسن اور صحیح کے اندر ایک اختلاف ہوتا ہے، حسن کی تعریف دوسری ہوتی ہے، صحیح کی تعریف دوسری ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں، اعلم اولا انہ اختلف العلماء فی ھذا التعریف والذی اختارہ الحافظ فی نخبۃ الفکر۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ یہ جانیں، علم اولا سب سے پہلے آپ یہ جانیں کہ اس تعریف میں فی ھذا التعریف، امام ترمذی نے جو حسن کی تعریف کی ہے اس تعریف میں، حاضر تعریف سے مراد امام ترمذی نے جو حسن کی تعریف کی ہے وہ تعریف مراد ہے۔ تو اس تعریف میں اور جو تعریف امام حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب نخبۃ الفکر میں ذکر کی ہے، اپنی کتاب نخبۃ الفکر میں اختیار کی ہے، اس تعریف کے اندر علماء کا اختلاف ہے۔ حسن کی دو تعریفیں ہیں، ایک امام ترمذی نے اپنی حسن کی تعریف کی ہے اور ایک امام ابن حجر عسقلانی جنہوں نے کتاب لکھی ہے نخبۃ الفکر کی اصول حدیث پر، تو انہوں نے حسن کی تعریف اس کتاب کے اندر مختلف کی، یعنی یہ دو تعریفیں، تو علماء نے ان دونوں تعریفوں کے اندر اختلاف کیا ہے۔ تو اس وجہ سے، اس اختلاف کی وجہ سے امام ترمذی کے اس قول کی دو حالتیں ہیں، ان لذالک حالتین، اس وجہ سے اس قول کی دو حالتیں۔ پہلی حالت الاولی، حالت اولی، پہلی حالت یہ ہے کہ ان یأتی من طریق واحد، وہ حدیث ایک طریق سے آئی ہو، ایک طرق سے آئی ہو، فیکون فی الطریق رجل اختلف فی تصحیح حدیثہ و تحسینہ، وہ حدیث ایک طرق سے آئی ہو، ایک طریق سے آئی ہو، تو اس طریق میں ایسا بندہ ہوگا، فیکون فی الطریق رجل، تو اس طریق میں، اس طرق میں، اس سند میں ایک ایسا شخص ہوگا جس شخص کی حدیث میں، فی تصحیح حدیث ہی کہ جو ہی ضمیر ہے یہاں سے ترجمہ کریں گے، رجل ایسا بندہ ہو، اس سند کے اندر ایسا بندہ ہو جس کی حدیث کو صحیح کہنے میں اور جس کی حدیث کو حسن کہنے میں اختلاف ہو۔ یعنی ایک بندہ ہے، اس بندے کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس بندے کی حدیث صحیح ہوتی ہے یا اس بندے کی حدیث حسن ہوتی ہے، تو اس بندے میں چونکہ اختلاف ہے تو اس بندے کی وجہ سے اس کی حدیث کے اندر بھی اختلاف ہو گیا۔ فَيَكُونُ صَحِيحًا بِاعْتِبَارِ مَنْ صَحَّحَ حَدِيثَهُ، تو حدیث صحیح ہوگی اس کے اعتبار سے جس نے اس بندے کی حدیث کو صحیح کہا، یعنی جس نے اس راوی کی حدیث کو صحیح کہا ہے تو اس کہنے والے کے اعتبار سے وہ حدیث صحیح ہوگی۔ وَحَسَنًا بِاعْتِبَارِ مَنْ حَسَّنَ حَدِيثَهُ، اور جس بندے نے اس راوی کی حدیث کو حسن قرار دیا ہے تو اس حسن قرار دینے والے کے اعتبار سے اس بندے کی حدیث حسن ہوگی۔ تو یہاں پر اس بندے کے، اس راوی کے اختلاف کی وجہ سے یہ بات ہوگی کہ جس نے اس راوی کی حدیث کو حسن کہا ہے تو اس کے نزدیک حسن ہوگی، جس نے صحیح کہا ہے تو اس کے نزدیک صحیح ہوگی۔ یہ پہلی بات تھی۔ الثانیۃ، دوسری بات یہ ہے کہ، حالت یہ ہے کہ ان یاتی من طریقین، دوسری بات یہ ہے کہ وہ روایت دو طریقوں سے آئی ہو، اس کی دو سندیں ہوں۔ پہلے تو انہوں نے کہا نا کہ وہ حدیث ایک طریق سے، ایک سند سے آئی ہو، اب کہہ رہے ہیں کہ وہ دو طریقوں سے آئی ہو، دو سندوں سے آئی ہو، تو فیکون حسنا من احداہما، تو وہ ایک طریق سے حسن ہوگی،
دو سندوں میں سے ایک سند میں وہ حسن ہوگی اور دوسری سند کے اندر صحیح ہوگی. اس کے جو دو طرق آئیں تو ایک طرق میں وہ حسن ہوگی اور ایک طرق میں وہ صحیح ہوگی. تو یہ دو باتیں ہیں امام ترمذی کے قول حسن صحیح کے اندر. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی.